أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے شق صدر تک کے جو واقعات ہیں سابقہ دروس میں ان پر گفتگو پیش کی جا چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سعد میں تھے، شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سائے محبت میں 2 سال تک زندگی بسر کی۔ پھر والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مدینہ گئی، اس لیے کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ننیال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی خبر بھی مدینہ میں ہی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آمینہ مدینہ گئی، کچھ دن مدینہ میں قیام کیا۔ واپسی پر مقام ابوا میں آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 6 برس کی تھی۔ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد و انتہا محبت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں عبد المطلب کی ایک مسند بچھی ہوئی ہوتی تھی۔ عبد المطلب بڑے باروب شخصیت کے مالک تھے، کوئی ان کی خاص مسند پر بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ عبد المطلب کے جو لڑکے تھے وہ بھی اس مسند کے اطراف اکناف میں بیٹھتے تھے، کبھی اس مسند پر بیٹھنے کی جرت نہیں کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ اس مسند پر بیٹھتے تھے، دادا خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمشدہ اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ اونٹنی کی تلاش میں دیر ہو گئی تو آپ کو پہنچنے میں دادا کے پاس کافی دیر ہو گئی۔ عبد المطلب بہت غمگین ہو گئے، انہوں نے فوراً بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا اور یہ اشعار پڑھتے رہے۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ ربی رد الی راکبی محمدن، اے میرے رب میرے سوار محمد کو میرے پاس بھیج دے۔ یا ربی ردہ، اے میرے رب اسے ضرور میرے پاس بھیج دے، اور مجھ بوڑھے پر احسان فرما۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر واپس آ گئے۔ اس وقت عبد المطلب نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کبھی
آپ کو اپنے سے دور نہیں کروں گا، کسی کام کے لیے میں آپ کو کبھی کہیں نہیں بھیجوں گا۔ جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی، دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے صدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی شفقت سے محروم تو تھے ہی، اس لیے کہ ولادت سے قبل والد وفات پا گئے تھے، پھر ماں کی آغوش محبت بھی چھن گئی، پھر بعد میں دادا کی شفقت سے بھی محروم ہونا پڑا۔ یہ کے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کے جام نوش کرنے پڑے۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حساس اور نرم دل ہو گئے، اس لیے کہ غم انسان کو سنگ دلی سے، تکبر اور فقر و غرور سے پاک کرتے ہوئے کندن بنا دیتا ہے۔ غم انسان کے اندر رحم دلی اور تواضع پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پرورش پائیں، آپ صرف اللہ کی حفاظت میں رہیں، آپ والدین اور دادا وغیرہ کے لاڑ پیار سے دور رہیں، آپ ناز و نعم کے عادی نہ بنیں، آپ کے دل میں مال اور منصب کی محبت کی جگہ نہ پکڑے، آپ سرداری اور چودراہٹ والے ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی ایک اہم ترین حکمت بھی یہ بھی ہے، اللہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے مضبوط ارادے کے مالک بن جائیں، اولو العزم بن جائیں، وہ اپنے معاملات میں کسی کے محتاج نہ ہوں، آپ کی تعلیم اور تربیت میں کسی انسانی ہاتھ کا کوئی دخل نہ ہو، خالص آپ کی تربیت رب العالمین کی نگرانی میں ہو، آپ کی دعوت پر آپ کے والدین کا کوئی اثر نہ ہو، آپ کی ہر فکر، آپ کی ہر سوچ رب العالمین کی عطا کردہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے سہارے چھین کر کے اللہ نے خود آپ کو سہارا دیا۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ آپ کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں کسی انسانی ہاتھ کا کوئی دخل نہ ہو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی شفقت سے، ان کی تعلیم اور تربیت سے محروم ہونے کے باوجود کس قدر اخلاق اور کردار کے بلندی پر فائز تھے، آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، کتنے بلند تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی پرورش خود رب العالمین کر رہا تھا، آپ کی تربیت خود رب العالمین فرما رہا تھا، ورنہ عموماً وہ بچے جو والدین کی تربیت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے پیار اور شفقت سے محروم ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی تربیت اور ان کی شفقت سے محروم ہونے کے باوجود آپ اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حامل تھے، تو یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی تعلیم کا کام خود رب العالمین نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں ہر دور اور ہر مقام کے یتیموں کے لیے اسوہ بھی ہے کہ یتیمی جو ہے یہ کوئی سزا اور عذاب نہیں ہے، یتیمی یہ کوئی سزا اور عذاب نہیں ہے کہ وہ یتیم کو
اعلیٰ مراتب تک فائز ہونے سے روک سکے. تو اس میں یتیموں کے لیے ایک اہم ترین درس بھی ہے کہ وہ یتیمی کو سزا نہ سمجھے، عذاب نہ سمجھے. دادا کے وفات کے بعد چچا ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا بیڑا اٹھایا. ابو طالب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے، اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے. ابو طالب مالی طور پر بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے، ان کی فائنینشیل کنڈیشن اتنی مضبوط نہیں تھی، اس لیے ان کے ساتھ تعاون کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں بکریاں چرانے کا کام کرنا پڑا. اس کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ گلہ بانی. کیا بولتے ہیں؟ گلہ بانی. بکریاں چرانے کا کام. چرواہا بکریاں چرانے والا، یہ جو گلہ بانی جو ہے یہ پیشہ ہے. ٹھیک ہے، بھیڑ بکریاں چرانے کا جو کام ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گلہ بانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں بکریاں چرایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اور پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام کے بارے میں بتایا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم. اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نے ضرور بکریاں چرائی ہیں. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول وانت، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، كنت ارعاها على قراريط لاہل مکہ، میں اجرت لے کر کے اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور ایک روایت جابر بن عبداللہ کی روایت سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل علم نے لکھا ہے، اہل علم کے حوالے سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، نبوت سے قبل انبیاء اکرام کے دلوں میں بکریاں چرانے کا شوق پیدا کر دیا گیا. نبوت سے قبل انبیاء اکرام کے دلوں میں بکریاں چرانے کا شوق پیدا کر دیا گیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ قوموں کو سدھارنے کا فریضہ انجام دینے کی مشق ہو جائے. قوموں کو سدھارنے کا فریضہ انجام دینے کی مشق ہو جائے. جو بھی قائد اور رہبر ہوتا ہے نا، ضروری ہے اس کے لیے وہ کچھ صفات کا حامل ہو، اس کے اندر کچھ کوالٹیز پائی جائیں، اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں. اور اس کی عملی تربیت کس سے ہوتی ہے؟ بکریاں چرانے سے ہوتی ہے. ایک قائد کے لیے ضروری ہے اس کے اندر صبر کی کوالٹی ہو، قوت برداشت، صبر، تحمل. بکریاں چرانے والے چرواہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک بکریوں کے ساتھ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے تاکہ بکریاں اپنا پیٹ بھر سکیں. کیونکہ بکریوں کی عادت یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا گھاس پوش چرتی ہیں. اگر چرواہا صبر نہ کریں، تحمل نہ کریں تو پھر بکریاں بھوکی رہ جائیں گی. پھر اسی طرح انسانیت کی تربیت کرنے والے مربی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہو؟ صبر اور تحمل کی کوالٹی ہو. اور ہم سب جانتے ہیں ایک چرواہا جو ہے بلند و بالا محلات میں نہیں رہتا ہے، ناز و نعم میں اس کی زندگی نہیں گزرتی ہے. وہ تو گرم آب و ہوا میں زندگی بسر کرتا ہے. روٹی سوکھی روٹی کھا کر کے وہ گزارا کرتا ہے. وہ اپنے نفس کو
مشکلات برداشت کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے تو اس کے اندر صبر اور قناعت کی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بکریاں چرانے کا ایک فائدہ کیا ہو گیا؟ نبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی کوالٹی پیدا ہو گئی، تحمل کی کوالٹی پیدا ہو گئی، اور ضروری ہے ہر قائد کے لیے وہ صبر کی اس صفت سے متصف ہو۔ ایک قائد کے لیے ضروری ہے اس کے مزاج میں توازن، اس کے مزاج میں عاجزی اور انکساری ہو۔ تواضع تو چرواہے کی فطرت بن جاتی ہے، اس لیے کہ وہ صبح سے لے کر کے شام تک بکریوں کی خدمت کرتا ہے، سونا ہو تو بکریوں کے قریب سوتا ہے۔ اگر بکریوں کے بول اور براز میں سے کچھ اس کے کپڑوں پر اگر لگ جائے، اس کے جسم پر لگ جائے تو وہ تنگ دل نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ جو انداز ہے آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، فخر اور غرور کا اس سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، آدمی چاہتا ہے کہ اس کے لباس عمدہ ہوں، اس کے کپڑے عمدہ ہوں، کیا یہ بات بھی تکبر میں شامل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جانا جائے اور حق کا انکار کیا جائے۔ تو تکبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حق کے مقابلے میں تکبر، اور ایک ہے لوگوں کے مقابلے میں تکبر۔ ایک ہے حق کے مقابلے میں تکبر۔ حق کے مقابلے میں تکبر سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ، اللہ نے کہا انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ایک ہے لوگوں کے مقابلے میں تکبر، کے لوگوں کو حقیر جانا جائے۔ تو جو مسلمانوں کا قائد ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، ضروری ہے اس کے اندر تواضع کی کوالٹی ہو، اور یہ جو کوالٹی ہے یہ بکریاں چرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو کوئی رہبر اور رہنما ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بہادری اور شجاعت کی کوالٹی ہو، اور یہ کوالٹی بھی جو ہے نا بکریاں چرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بکریاں چرانے کے دوران ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ چرواہے کو جنگلی درندوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی جو خونخوار جانور ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر ضروری ہے کہ بہادری اور شجاعت بھی ہو، تاکہ وقت آنے پر وہ جنگلی جانوروں کا مقابلہ کر سکے اور بکریوں کی حفاظت کر سکے۔ تو بکریاں چرانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شجاعت اور بہادری کی کوالٹی پیدا ہو گئی، جو کہ ایک قائد کے لیے ضروری ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کا قائد، رہبر اور رہنما ہو، ضروری ہے اس کے اندر جو ہے نا رحم دلی کی کوالٹی پائی جائے، رحمت اور شفقت کی کوالٹی اس کے اندر موجود ہو۔ اور یہ کوالٹی بھی جو ہے نا بکریاں چرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر بکری بیمار ہو جائے، اسے چوٹ لگ جائے یا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، تو یہ کیفیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فوراً ان کا علاج کیا جائے، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ اس طرح ایک چرواہے کے دل میں رحمت اور شفقت کے جذبات پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ جو شخص حیوانات کے ساتھ مہربان ہوں، وہ یقیناً انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہوگا۔
خاص طور پر وہ ہستی جسے اللہ نے اس مقصد کے لیے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہو کہ وہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا فریضہ انجام دے، ان کی رہنمائی کرے۔ دیکھیے، اگر اللہ چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ایک تو ایک تربیت کا مرحلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائی ہے اس میں امت کے لیے ایک درس بھی ہے۔ وہ کیا درس ہے؟ آپ نے جو بکریاں چرائی ہے اس میں امت کے لیے ایک اہم ترین درس یہ ہے کہ وہ اپنی روزی محنت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کما کر حاصل کرے۔ بکریاں چرانا یہ بھی ہاتھ کی کمائی کی ایک قسم ہے۔ یہ تو اس میں امت کو درس دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کمائی اپنی محنت سے حاصل کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما خیر من ان یأکل من عمل یدہ، انسان کی بہترین خوراک وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کی ہے۔ پھر نبی نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دائی کے لیے ضروری ہے اس کی نظر جو ہے دوسروں کے اموال پر نہ ہو، وہ مالی طور پر دوسروں سے مستغنی ہو جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ایک دائی کی نظر لوگوں کے اموال پر نہ ہو تو اس کی قدر اور قیمت میں اضافہ ہوگا، اس کی دعوت میں اخلاص پیدا ہوگا، اور پوری جرت اور بہادری کے ساتھ وہ دعوت کا کام کر سکے گا۔ جو دائی دوسروں کے احسان تلے دبا ہوا ہو، کیا وہ کبھی حق بیان کر سکتا ہے؟ جو لوگوں سے صدقہ لیتا ہو، خیرات لیتا ہو، کیا وہ بے باکی کے ساتھ حق بیان کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے انبیاء کرام نے واضح طور پر اپنی قوموں سے، اپنی امتوں سے کسی دنیاوی اجر سے بے نیاز ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء کرام کا یہ قول نقل کیا ہے۔ انبیاء نے اپنی قوموں سے کہا یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم کے لوگوں، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، توحید کی طرف بلا رہا ہوں، میں تم سے اس کے بدلے میں مال نہیں چاہتا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میں اللہ سے اجر کا طالب ہوں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر انسان حلال روزی پر اکتفا کرے تو یقیناً اس کے اندر ایسی بہادری اور جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کلمہ حق دو ٹوک الفاظ میں بیان کر سکتا ہے۔ خیر، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں بکریاں چرائی ہیں، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ذریعے سے تربیت کی گئی، قوموں کو سدھارنے کا فریضہ انجام دینے کی اللہ نے تربیت کی، ایک مشق تھی، وہ ایک تربیت کا مرحلہ تھا، اور اس میں امت کے لیے بہت سارے اسباق بھی پوشیدہ ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ شام کا سفر، شام کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی۔ کتنے؟ 12 برس کے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کے لیے شام سیریا جانے کا ارادہ کیا۔ بھتیجے کی جدائی ان پر بہت گراں گزری، اس لیے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ بھتیجے کی جدائی برداشت نہیں ہوئی ان سے، چنانچہ اس شام کے سفر میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا، صرف 12 عمر کی برس تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ اور قریش کے سرداروں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریش کا قافلہ شام کے سرحد میں داخل ہو کر کے بحیرہ راہب کے پاس گزرا، بحیرہ راہب کے علاقے میں پہنچا تو چرچ کے پاس قافلے والوں نے قیام کیا، ڈیرا ڈالا۔ ابھی قافلے والے سواریوں سے سامان اتار رہے تھے، بحیرہ راہب چرچ سے نکل کر کے قافلے والوں کے پاس آیا۔ حالانکہ اس سے قبل بھی جو ہے عرب کے قافلے چرچ کے سامنے قیام کرتے تھے، پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی کسی موقع پر بحیرہ راہب اپنے چرچ سے باہر نہیں نکلا تھا، کبھی اس نے کسی قافلے والوں کا استقبال نہیں کیا تھا، کبھی کسی قافلے والوں سے اس نے ملاقات نہیں کی تھی۔ ابھی قریش کا قافلہ چرچ کے سامنے ایک درخت کے نیچے سواریوں سے سامان اتار رہا تھا کہ بحیرہ راہب تشریف لایا اور کچھ تلاش کرنے لگا، گھومنے پھرنے لگا۔ جب اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، ایک نظر میں پہچان گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمتا للعالمین، کہا یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ نے اسے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ قریش کے بزرگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ بحیرہ راہب نے کہا جب تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت، ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا۔ کہنے لگا یہ بات یقینی ہے، قطعی ہے کہ یہ بے جان چیزیں نبی کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ بحیرہ راہب نے کہا کہ میں انہی مہر نبوت کے ذریعے سے بھی پہچانتا ہوں، جو ان کے کندھے کے ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے، مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیس اتاری گئی تو آپ کے کندھے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کی ہڈی کے نیچے مہر نبوت کا نشان موجود تھا۔ چنانچہ بحیرہ راہب فوراً گیا، سارے قافلے والوں کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے قافلے والوں کے پاس لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ قافلے والوں سے اس نے پوچھا کہاں ہے وہ لڑکا، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کڑاکے کی دھوپ تھی لیکن ایک بادل جو ہے نا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ آپ آئے، قریش کے قافلے والوں نے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال لیا تھا، چھاؤں میں سب لوگوں نے اپنی جگہ پکڑ لی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخت کے نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو آپ جہاں جگہ میسر تھی وہیں بیٹھ گئے، درخت جھک کر کے آپ پر سایہ کر رہا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بحیرہ راہب نے قریش کے قافلے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے کو آگے مت لے کر کے جانا، اگر رومی لوگ اس بچے کو جان لیں گے، پہچان لیں گے تو پھر قتل کر دیں گے، اس لیے کہ روم کے لوگ جانتے تھے کہ جب نبی آخر الزمان کی آمد ہوگی روم پر ان کا جو ناجائز قبضہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ ڈرے ہوئے تھے، جانتے تھے۔
ابھی بحیرہ راہب قافلے والوں سے مخاطب تھا کہ اس بچے کو آگے نہ لے جایا جائے، اتنے میں روم کے 7 لوگ آ گئے، آ کر کے کہنے لگے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ اس وقت کا نبی اس ماہ پر ایک سفر پہ نکلے گا۔ بحیرہ راہب جو ہے کسی بھی طرح سے ان کو نصیحت کی، ان کو بتایا دیکھو مجھے بات بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرے تو کیا کوئی شخص اللہ کے اس ارادے کو روک سکتا ہے؟ رومی لوگوں نے کہا کہ نہیں روک سکتا، بادشاہ کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس بچے کو تلاش کر کے، اس نبی آخر الزمان کو تلاش کر کے لایا جائے۔ بحیرہ راہب نے انہیں سمجھا کر کے واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد قریش کے قافلے والوں سے اس نے پوچھا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ اس بچے کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ تب راہب نے ابو طالب کو اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگا کہ اس بچے کو واپس مکہ بھیج دو۔ چنانچہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور ساتھ ہی آپ کے آنے کے زمانے کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے صفات بھی موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آنے کا جو وقت ہے اس کی بھی وضاحتیں، اس کے بھی اشارات موجود تھے۔ تو اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل میں بیان کردہ اوصاف اور صفات کی روشنی میں پہچانتے تھے۔ بحیرہ راہب نے نبی کو پہچان لیا۔ چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی، ذی قعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی تھی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے، اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، فریقین کے کئی آدمی مارے گئے۔ اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ فجار۔ جنگ فجار۔ کئی آدمی مارے گئے۔ بالآخر فریقین نے صلح کر لی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین جو ہے گنے جائیں گے، دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں گے، جدھر زیادہ ہو ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں گے۔ بالآخر لڑائی رک گئی، انہوں نے صلح کر لیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہو گئی، اور جنگ کی عملی مشق بھی ہو گئی۔ جنگ کی عملی مشق بھی ہو گئی جنگ فجار سے۔ اس جنگ کو جنگ فجار کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس جنگ میں حرمت والا جو مہینہ ذی قعدہ ہے اس کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ 4 حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، چونکہ یہ جو جنگ پیش آئی تھی ذی قعدہ کے مہینے میں۔ ذی قعدہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں ہے نہیں ہے، چونکہ ذی قعدہ کے مہینے میں یہ لڑائی پیش آئی تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ذی قعدہ کے مہینے میں یا 4 حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، چونکہ اس لڑائی کے ذریعے سے حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی، اس لیے اس لڑائی کا نام کیا پڑ گیا؟ جنگ فجار پڑ گیا۔ اور پڑھیں گے؟ چلیں۔
جنگ فجار کے تقریباً 4 ماہ کے بعد حلف الفضول کا معاہدہ پیش آیا. کیا ہے؟ سنا ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو معاہدہ ہوا تھا ایک طرح سے پرومس، ٹھیک ہے، ہوئی تھی. اس کی وجہ کیا بنی؟ حلف الفضول کی وجہ یمن کے ایک علاقہ زبید یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک شخص جو ہے تجارتی سامان لے کر کے مکہ آیا. یمن کا ایک شخص یمن سے تجارتی سامان لے کر کے مکہ آیا. عاص بن وائل نے اسے سامان خرید لیا لیکن قیمت نہیں دی، قیمت دینے سے انکار کر دیا. اب زبیدی نے قریش کے معززین سے، قریش کے سرداروں سے اس معاملے میں مدد چاہی، لیکن عاص بن وائل کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. عاص بن وائل یہ بھی بڑا سردار قسم کا تھا، کوئی تیار نہیں ہوئے. اب اس کے بعد وہ جو زبیدی شخص ہے کعبے کے پاس کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر کے اس نے عربی میں اشعار پڑھے. اس اشعار میں اس نے اپنی مظلومیت کا تذکرہ کیا کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے قریش کے لوگوں سے مدد کا مطالبہ بھی کیا. بڑے درد بھرے انداز میں، بلند آواز میں اس نے اشعار پڑھے تھے. اس نے اپنی مظلومیت کا تذکرہ کیا تھا. آپ تصور کریں، اجنبی شخص اپنا مال لے کر کے کسی دوسرے علاقے میں جائیں، کل سرمایہ کوئی خرید لیں، قیمت نہ دیں، کیا حال ہوگا؟ بیچارہ یمن سے آیا ہے مکہ، عاص بن وائل نے سامان خریدا لیکن قیمت نہیں دی. جب اس نے اشعار پڑھے، یہ اشعار سن کر زبیر بن عبد المطلب، کون ہے یہ؟ نبی کے چچا زبیر بن عبد المطلب اٹھے اور کہا کہ اس معاملے کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. چنانچہ عبداللہ بن جدعان نے اپنے گھر میں کھانے کا اہتمام کیا، اور اس گھر میں بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو امیہ، بنو مخزوم کے سرکردہ افراد شریک ہوئے. انہوں نے ذی قعدہ کے مہینے میں ہی نہیں چلے تو تقریباً 4 قبیلے والوں نے اس معاہدے میں شرکت کی. بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو امیہ، بنو مخزوم، سب لوگوں نے معاہدہ کیا اور پختہ قسم اٹھایا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ ایک ہاتھ کی طرح متحد ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ مظلوم کا حق لوٹا دے. سب لوگوں نے عہد و پرومس کیا، ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، مکے میں امن قائم کریں گے. اور اس معاہدے پر کب تک عمل ہوتا رہے گا؟ جب تک سمندر میں ایک قطرہ بھی پانی ہے. صبیر اور ہیرا پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ معاہدہ برقرار رہے گا. پھر سب لوگ جو ہے نا عاص بن وائل کے پاس گئے، اس سے زبیدی کا سامان چھین کر کے اس کے حوالے کر دیا. قریش نے یہ جو معاہدہ ہوا تھا یا پرومس انہوں نے جو کیا تھا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں بیٹھ کر کے، اس کو انہوں نے کیا نام دیا؟ حلف الفضول کا نام دیا. وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے نہایت افضل ترین کارنامہ انجام دیا ہے. یہ جو فضول ہے، ٹھیک ہے، یہ اردو کا فضول نہیں ہے، بیکار، ٹھیک ہے، افضل بولتے ہیں نا، افضل کا فضول ہے یہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے انتہائی افضل ترین کارنامہ انجام دیا، تو اسی لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ حلف الفضول پڑ گیا. یہ معاہدہ عربوں کے قابل فخر کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے.
اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، اس میٹنگ میں آپ بھی موجود رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد اس معاہدے کو یاد کیا، کہا کہ لقد شہدت فی داری عبداللہ بن جدعان حلفا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا، ما احب لی ان لی بہ حمر النعم، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے سرخ اونٹ لے لوں، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے سرخ اونٹ، کیا ہے اس دور کی سب سے عمدہ سواری سرخ اونٹ، کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے سرخ اونٹ لے لوں۔ مزید آپ نے فرمایا لو ادعا به فی الاسلام لاجبت، اگر مشرکین مکہ مجھے دور اسلام میں بھی اس طرح کی میٹنگوں میں شرکت کی دعوت دیں گے تو میں قبول کروں گا۔ آج بھی اگر مشرکین مکہ، قریش مکہ اس طرح کی میٹنگوں میں شرکت کی دعوت دیں گے تو میں قبول کروں گا۔ یہ جو حلف الفضول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہے، اس سے ہمیں کیا باتیں سمجھ میں آئی؟ پہلی بات تو یہ ہے، اچھے کاموں کے لیے معاہدہ کرنا یہ مستحب ہے، اچھے کاموں کے لیے معاہدہ یہ مستحب ہے، یہ وہی باہمی تعاون ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ نے فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں تم کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی، ظلم کو روکنے کے لیے، ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے، ظلم کو روکنے کے لیے، ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے۔ انڈیا کے جو پریزنٹ حالات ہیں ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں برائی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاشرہ ہر طرح کی بھلائیوں سے کورا خالی ہو گیا ہے۔ معاشرے میں چاہے لاکھ برائیاں کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں جو نہ کہ ظلم کو ناپسند کرتے ہیں بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تو ہندوستان میں گرچہ حالات ناگفتہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی ایسی ہے جو امن چاہتی ہے، جو امن کو پسند کرتی ہے۔ اگر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کے انڈیا میں امن قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں تو اس میں کچھ بھی قباحت موجود نہیں ہے۔ نبی کی سیرت کا ایک اہم ترین پیغام ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اب غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر ہونا چاہیے کہ یہ جو معاہدہ ہے موجودہ حالات میں اور مستقبل میں یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے، دینی امور میں کمپرومائز کے قبیل سے نہ ہو۔ یہ اس کا تعلق کیا ہے؟ دنیاوی امور سے، دنیاوی امور سے ہے۔ تو پریزنٹ حالات میں بھی اور فیوچر میں بھی اس طرح کے معاہدے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ نہ ہوں۔ تو ان تمام باتوں کا خیال کر کے ہم غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، اس طرح کی میٹنگوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ معلوم ہوا کہ عدل و انصاف ہر ایک کا حق ہے، عدل و انصاف ہر ایک کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے قبل عدل و انصاف کے اصولوں کی بلندی کے لیے ایسے معاہدوں میں شریک ہونا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا کرتے تھے۔
اور ساتھ ہی اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کسی طرح کا واقعہ پیش آئے، ظلم دیکھیں، تو محض تماشائی بن کر کے نہ بیٹھیں یا ویڈیو نہ پکڑیں. ٹھیک ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ مظلوم کی مدد کرنے کے بجائے کیمرہ لے کر کے ویڈیو پکڑ رہے ہیں. آپ کی حیثیت محض تماشائی کی نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر کے کیا کریں، ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں. تو یہ حلف الفضول کے کچھ اہم ترین پیغامات ہیں، حلف الفضول سے حاصل ہونے والے کچھ اہم ترین اسباق ہیں. چلیں آج کے لیے بس اتنا بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مزید بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں گفتگو آتی رہے گی. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.